السلام علیکم، رائز اینڈ شائن میں ہوں زہیب حسن، اور آج کا دن بڑا اسپیشل ہے، بہت اہم دن ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں یہ پاک دھرتی ملی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آج اسپیشل دن دو طریقے سے ہے، ایک تو 6 ستمبر ہے 1965 کو، جس طریقے سے ہمارے ملک کے سپوتوں نے، ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور یہ بتایا دشمن کو کہ اگر ہماری طرف پہلی آنکھ سے دیکھا جائے گا تو بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا، وہ آنکھ نکال لی جائے گی۔ تو ایک تو 1965 کو ہم یاد کریں گے، اپنے جوانوں کی قربانی، اور نہ صرف جوانوں کی قربانی بلکہ اس ملک کے ایک ایک بچے نے، بزرگ نے، خواتین نے، جوانوں نے، سویلینز نے جس طریقے سے اس جنگ میں ساتھ دیا ہماری افواج پاکستان کا، جو جس کیپیسٹی میں کر سکتا تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے آرٹسٹ نے، ہمارے سنگرز نے، خیر اس کی ہم بات کریں گے۔ تو اچھا، دوسرا حوالہ آج کا بڑا اہم دن اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین کا یوم ولادت ہے۔ تو یہ دونوں حوالوں سے آج کے شو میں ہم دونوں ان کو ڈسکس کریں گے، ایک تو 1965 کی جنگ، اور پھر یہ آج ربیع الاول کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ہمارے نبی رحمت نے رحمت للعالمین جن کو بنا کے بھیجا ان کا درس کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا 1965 کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، جب پاکستان 1947 میں ہمارے سے وجود میں آیا۔ 1965 کو الصبح بھارت نے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کی اور پاکستان پر حملہ کیا۔ بس حملہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے جواب دیا، وہ جواب آپ کو بس ابھی یاد ہوگا۔ ریسنٹلی جو ینگ جنریشن جنہوں نے دیکھا، ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جب بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس میں پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک کوشش ہی تھی، اور پھر جو بھارتی جہاز 6 طیارے ہم نے مار گرائے، وہ سب نے ہی دیکھا، اور وہ جذبہ ایک بار پھر ریوائیو ہوا۔ اور 6 ستمبر سے متعلق ایک پیکج ہے، وہ دیکھیے۔ پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث عواد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور شہداء کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، جنہوں نے مختلف جنگوں میں، کیونکہ پاکستان تو جنگوں میں ظاہر ہے دھکیل دیا گیا نا، تو پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اور بڑے نذرانے ہم نے جان کے پیش کیے ہمارے جوانوں نے۔ تو کیا ان فیملیز کا حال ہے، اور کیا ابھی بھی پاکستان کے بارے میں قربانی کا وہی جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں، یہ ہم پوچھیں گے اور ان کے تجربات پوچھیں گے۔ تو پہلے پیکج دیکھیے، پیکج دیکھ کر واپس آئیے تو کنٹینیو کرتے ہیں سلسلہ۔ 6 ستمبر کا دن پاکستان کے لیے ایک قابل فخر قومی دن۔ اس دن ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ نے دنیا پر واضح کر دیا، جنگیں صرف مہلک ہتھیاروں اور بڑی فوجوں سے نہیں بلکہ قومی اتحاد، عزم و استقلال کے جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پوری قوم نے اتحاد کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کی لاہور کے جم خانہ میں شام کو محفل سجانے کا خواب میجر عزیز بھٹی شہید جیسے سپوتوں نے چکنا چور کر دیا۔ چونڈا کے سیکٹر کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر بھارتی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ پاکستانی عوام نے بھی فوج کے شانہ بشانہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ جذبۂ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں۔ بری فوج کے شہداء میں میجر عزیز بھٹی شہید نے وطن کی خاطر اپنا خون دیا، سلے میں نشان حیدر ملا۔ فضائیہ کے شہداء میں فلائٹ لیفٹیننٹ سرفراز رفیقی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ اور فلائٹ آفیسر عباس مرزا دونوں نے 2 بھارتی طیاروں کو پسرور ایئر فیلڈ پر اتار کر نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ بحریہ کے شہداء میں نیول کمانڈر احسان ناگی بحریہ کے شہید ہونے والے نمایاں افسران میں شامل تھے۔ اب اس مختصر سے وقت میں ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں، تو بس کوشش کی ہم نے کہ سم اپ کیا جائے کہ کیا اس وقت ماحول تھا اور کس طریقے سے قربانی دی، اور ہمیشہ قربانی ہم دیتے ہی آئے ہیں، دنیا کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں۔ اب
اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے, ریئلائز کر رہی ہے کہ پاکستان کی کیا قربانیاں ہیں اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے, دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے. 1965 پر ہم کچھ بات کریں گے اور ابھی کے ماحول پر بھی ذرا بات ہوگی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے. اور ہمارے پاس سپاہی حلیم شہید کے بردر بھائی موجود ہیں, جو کہ حلیم شہید کے سیاچن کے محاذ پر جن کو 8 گولیاں لگیں سن 2000 میں, سن 2026 فروری صبح 10 بجے ان کو گولی 10 بجے. بالکل. تو آپ سے بھی اس کے بعد کی کیا رہی, فیملی کیسے چلی, کس طرح آپ کو یاد آتے ہیں آپ کے بھائی, یہ بات کریں گے ہم. اور ہمارے ساتھ سپاہی محمد اکبر شہید کے بھائی موجود ہیں, محمد نصیر. نصیر بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو پر, اور ذرا وہ یاد تازہ تھوڑی سی کریں گے. اتنا زیادہ زخم کرے دیں گے نہیں, لیکن یہ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس وقت آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. سر آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. 65 میں آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ بالکل, ینگ اسٹوڈنٹ اس میں بالکل. اور آنیسٹلی مجھے پتہ ہے کہ جب لڑائی ہوئی ہے اور اس وقت جو کنڈیشنز تھیں, آرمی کنٹونمنٹ کی ریجمنٹ اپنی صبح ٹریننگ کر رہی تھی, جب پتہ چلا انڈین اٹیک کر دیا, دے آل رش ٹو بارڈر ایریا میں, کیونکہ ہر ایک میں بارڈر ایریا کی آپریشنیں کی ریسلس کی ہوتی ہیں, تو ویپن لے کے چلے گئے. اور انڈیا کا یہ ڈیزائن دیکھیں گے, دے ٹوک اٹ سو سلائٹلی, کہ ہم دوپہر صبح کا ناشتہ 10-11 بجے لاہور جمخانہ میں جا کے کریں گے. دیٹس واٹ دے پلاننگ. اور اس کے بعد جب پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں انہوں نے کس قوم کو للکارا, تو پریزیڈنٹ ایوب نے اس وقت کہا تھا کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. اور اس وقت یقین کریں وہ جذبہ تھا جو یو کانٹ ایکسپلین. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ایز 8-9 سال 10 سال کے بوائے کے طور پہ, کہ لوگ کہہ رہے تھے بس دنیا کی ہر چیز ہماری فوج پہ نچھاور کر دیں اور انڈیا سے بدلہ لینا ہے. اگر ایک گاڑی شہر میں آتی تھی, یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, عورتیں اپنے گھر سے سارا سامان, رضائیاں, ریشنز, اور ان کے لیے جو چیز ہے, آپ کے ٹرانسسٹرز ہوتے چھوٹے اس وقت, وہ لا کے دے رہی ہیں کہ جا کے میڈم نور جہاں کے ترانے سنیں اور ان میں جلدہ ولولہ آئے اور یہ اور اچھا لڑیں. ہر ٹرینچ کے اوپر میڈم نور جہاں کا ترانہ ہوتا تھا اور وہ جوان سن رہا ہے اس کے اوپر, وہ اٹ واز ہارٹ فارمنگ. اور اس کے بعد جس طریقے سے میں نے, یہاں تک کہ آپ یقین کریں چبنڈا میں بھی, میں سیالکوٹ میں بریگیڈ میجر رہا ہوں, ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا, تو وہاں وہ بتاتے ہیں لوگ جس طریقے سے لوگوں نے, فوجیوں نے ہمت سے مقابلہ کیا. آنیسٹلی بم باندھ کے جو بات بتا رہے تھے کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی لڑائی ٹینکوں کی یہاں پر ہوئی تھی. اور پھر یہاں تک تھا کہ جب جہاز آتے تھے انڈیا کے لاہور میں اوپر سے انڈینز, تو جو ڈاگ فائٹ ہوتی تھی لوگ چھتوں پہ جا کے تالیاں بجا رہے ہوتے جب جہاز انڈیا کا گرتا تھا. اور پھر ایک دم مجھے یاد ہے کہ یہاں تک پتہ چلا کہ انڈیا کے فوج نے چھاتا بردار جو ہے نا اپنے, وہ لاہور راوی کے برج پہ اتار دیے. تو نوجوان رات کو لالٹین لے کے, ڈنڈے لے گئے اور بھاگ پڑے کہ ان کو ہم ماریں گے, ان کو ہم ماریں گے. یہ اس قوم کو کیسے, اور یقین کریں پوری قوم اکٹھی. اور اس وقت میڈم نور جہاں کے تمام نغمے مجھے اچھی طرح یاد ہے, اتنے جوان اس سے ہوتے تھے. اور ڈاکٹرز نے, نرسز نے والنٹیئر کیا, ہمارے ڈاکٹر, نرسز, نہیں جوان لڑکے ایمونیشن ایز اے سیکنڈ لائن فورس کے طور پہ وہ جا رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں ایمونیشن لے جانے کے لیے, وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اب تو یہ نا کہ خبر پھیل گئی اور اونلی ٹرانسسٹر, اس سے لوگ اتنا متحرک ہوئے اتنے تھے کہ آپ یقین کریں کہ لائن سڑکیں بھری ہوتی تھیں, لوگ سن رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی کسی قسم کا نہیں. جہاز آ رہے ہیں پاکستانی, ایم عالم دنیا کی مثال ہے, 5 جہاز 1.5 منٹ میں گرائے. دنیا کی ایئر اکیڈمیز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور یقین کریں میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد یہ جو ابھی یہ مارکہ حق میں جس طریقے سے پاکستان کی مسلح فوج نے اتنی بڑی فوج کو ان کے گھٹنے ٹیکے ہیں 6 گھنٹے میں, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. بالکل. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل فرید عاصم منیر کو, بالکل, اس کے بعد ایئر فورس کو اور نیوی کو. جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے پوری قوم کو اکٹھا کیا. انڈین تھاٹ کے بڑے پولرائز سوسائٹی ہے, بالکل, ابھی شاید کچھ نوجوان خلاف ہیں, وہ کریں گے نہیں, یہ نہیں پتا کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو دین دے آر آل یونائٹڈ لائک دس. یعنی جذبے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ ٹائم اینڈ اگین یہ ثابت کیا. دیکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ ایز اے نیشن ہم کرتے ہیں, ایز اے قوم لڑتے ہیں.
فوج اکیلی لڑائی نہیں کرتی کبھی بھی، پیچھے فوج کی عوام کی طاقت اور فوج، یہی فیلڈ مارشل نے کہا ہے ہمیشہ عاصم منی نے کہ عوام پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کی طاقت فوج کا سرچشمہ، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یونائٹڈ رہیں۔ ابھی ایک موقع ملا ہے 65 کے بعد میں نے پہلی دفعہ دیکھا قوم پوری اکٹھی تھی، اور جب یہ فتح 1 فتح 2 فائر ہو رہے تھے، یقین کریں پیچھے نوجوان کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، سویلینز، بالکل تو دس از جذبہ، جو کہ بیچ میں یہ تھا کہ یہ جنریشن تھی اس نے دیکھا نہیں تھا وہ، لیکن آپ دیکھ لیا نا، وہی بات ہے کہ اپرچونٹی ایک مل گئی اور قوم کو متحد ہونے کا ایک موقع مل گئی، اور ابھی اسی طرح فوج میں لوگوں نے پھر جانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ فوج کا جو امیج بلڈ ہوا ہے اس لڑائی کے بعد، یقین کریں کہ اس ریجن میں فوج ریجنل اسٹیبلائزر بن گئی ہے۔ بالکل ایسے۔ آپ مجھے بتائیے کلیم بھائی، یعنی وہ تھوڑی سی یادیں اپنی تازہ کریں کہ کیسے آپ کے بردر وہ بھائی گئے محاذ پر، انہیں بلایا گیا، پھر جب خبر آئی تو آپ کو کیسا لگا، اور اب ملک سے محبت کا جذبہ آپ کا کیا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو پیغام آتا ہے کہ آ جائے جی محاذ پہ آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سوچیں گے ایک لمحے کو؟ ذرا وہ بتائیے۔ سوچیں گے ہم، میں اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گیا جب بس اسٹاپ پہ، تو میں نے بولا بھائی آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہے، والد صاحب بھی تھے میرے ساتھ، تو آپ پوسٹنگ چینج کروا دیں، موچ آئی ہوئی تھی ان کے پیر میں۔ بھائی نے کہا کہ 9 مہینے جو ٹریننگ دیا ہے، اس بات کی قسم دی ہے کہ اس وطن کو اگر کبھی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ جب بھی افسران کا حکم ہوگا ہم اس سے انکار نہیں کریں گے۔ میں نے بولا بھائی چلے گئے؟ خیر، جی ہاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اطلاع کیسے؟ چلے گئے سر، 2 مہینے وہ پوسٹ پہ تھے پہاڑی کے اوپر، پوسٹ سے 2 خط انہوں نے بھیجا، گھر پہ آیا خط، خیال رکھنا بھائی لوگوں کا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا۔ کبھی مشکل نہیں یہ بتائی جگہ حالات ایسی کی کہ میں اتنے مشکل حالات میں ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ بتایا پریشانی ہے، کبھی اس کا اظہار نہیں کیا؟ بتایا سر اس نے کہ ہم لوگ 3 بجے جو ہے نا، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے جی ہاں، 3 بجے ہم لوگ بڑی مشکل سے سوتے ہیں دن میں 3 بجے۔ فروری کا مہینہ تھا، کڑک سردی تھی۔ بھائی کو جب گولی لگی، فوراً ہمیں میجر شہزاد ملیر MP آرمی ملٹری پولیس، انہوں نے فون کیا۔ 26 فروری کو ان کو گولی لگی، 28 فروری کو تابوت لے کر میجر شہزاد وغیرہ، میرے بہنوئی صاحب، میرے والد کو بلایا تھا گھر پہ، بہنوئی صاحب نے پھر واپسی کر دیا کہ آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں گھر پہ۔ بہنوئی صاحب لے کر آئے تابوت۔ تو شادی شدہ تھے؟ جی ہاں شادی شدہ۔ کتنے بچے تھے ان کے؟ ایک ہی بیٹا ہے ان کا۔ ایک بیٹا ہے، جی۔ ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، تعلیم وہ حاصل؟ سر وہ بھی سگنل کور میں آرمی میں بھرتی ہوا، اس یہ کو میں دیکھیں ڈاکٹر بنانا سر، چاہتا یہ ہوں۔ دیکھیں کہ ایک انسان کا اگر لائف لاس ہوتا ہے کسی اور فیلڈ میں، آپ دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ فیلڈ ٹھیک ہے، کوئی اور فیلڈ کرتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب ہی جذبہ ہے۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں کہ پاکستان آرمی میں سب سے بڑی جو کوالٹی ہے نا، کہ جو وہ شہیدوں کی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ چیف آرمی اسٹاف کے ورڈز ہیں کہ ہمارے شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ ہماری طاقت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ شہید جب ان کی فیملی کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، جو ہمارے فوجی بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ان کو یہ تسلی کل کو ہم شہید ہوں گے تو ہمیں ایسے لک آفٹر کیا جائے گا۔ ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ہم شہید محمد اکبر کے بھائی سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا تاثرات ان کے ابھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہداء کا تو ہمیشہ یہ شعر بہت مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی ہم 1965 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے شہداء کی ویسے قربانیاں آپریشن ضرب عزم میں، رد الفساد میں، بنیاد المرصوص میں جو ہمارے شہداء کی، تو یہ شعر بڑا میرے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ رائز اینڈ شائن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسپیشل شو ہے ہمارا، 6 ستمبر 1965 کی یادیں کچھ تازہ کر رہے ہیں، وہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول بھی ہے، اس سلسلے میں بھی خصوصی طور پر ہم نے کچھ اہتمام کیا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں، شہید محمد اکبر کے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد نصیر صاحب۔ نصیر بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بھائی وانا میں آپریشن ضرب عزم کے دوران جام شہادت انہوں نے نوش کیا، کیسے ہوا،
کب انہیں کال آئی, کیسے کال آئی, آپ کہاں تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا, میں ایجوکیشن میں ڈیوٹی کرتا ہوں پیون کی. وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, اسی طرح ڈیوٹی کر رہا تھا تو فون آیا کہ بھائی آپ کا بھائی زخمی ہو چکا ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, آپ اس طرح کرو. میں نے سنا تو میں پریشان ہو گیا. میرے پاس میڈم میری تھی, رفیہ نام ہے ان کا, ان کو میں نے موبائل دیا. میں نے کہا آپ سنیں, کیوں میرے میں حوصلہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی حالات خراب ہیں بھائی کے, آپ سنیں. انہوں نے سنا, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی طبیعت خراب ہے, آپ لوگ جاؤ گھر اور کسی بھائی کو وہاں بھیجو اس کے پاس, پشاور کی طرف. تو میں تو نہیں جا سکا, چھوٹا بھائی میرا تھا مجھ سے, وسیر نام ہے اس کا. اس کو پھر میں نے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. وہاں چھوٹا بھائی ایک اور تھا عمر, جو سیاچین میں تھا, اس کو بھی کال آئی, وہ بھی بیچارہ اس طرف سے نیچے آیا. پھر ایک سسٹر تھی گاؤں میں, اس کو بھی فون آیا, اس کو بھی فون کیا, وہ بھی آ گئی. پھر وہ اس کی باڈی کے ساتھ کراچی آئے تھیں. اور یہ مجھے دکھائی, یہ ذرا کیمرہ بھی دیکھیں, تو ان کو اعزاز بھی دیا گیا ہے. تو یہ جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, آپ کرنل شیر خان شہید کا مجھے کچھ بتا رہے تھے, وہ تو کارگل کے مطلب 12 بینر ایک جو ہے جس کے 2 نشانے حاضر ہیں, کیپٹن کرنل شیر اور حوالدار لالک جان. یہ میں نے ریجمنٹ کمانڈ کی ہوئی ہے, لیکن جب لڑائی ہوئی تو اس سے 2 سال پہلے میں چلا گیا تھا نئی اسائنمنٹ کارگل کی, آپ کارگل کی. تو اس میں کیپٹن کرنل شیر اتنا نڈر اور دلیر افسر تھا, یقین کریں کہ دلیری وہ ہوتی ہے جس کی دشمن تعریف کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے یہ آفیسر کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو مار رہا تھا اور نہ ڈر رہا تھا. سامنے گولیاں چل رہی ہیں, ہی واز کمنگ اپ فارورڈ, اور آ کے مارتا تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا, اور نعرے لگاتا تھا. جب شہید ہوا اس کی باڈی انڈین نے رکھ لی, اینڈ دین اس کی باڈی کو انہوں نے بھیجا. اس کی پاکٹ میں ایک ان کے بریگیڈ کمانڈر نے چٹ لگا کے بھیجی کہ یہ کیپٹن جو ہے یہ ہی واز سچ اے بریو آفسر کہ ہی از این ایگزامپل آف پاکستان آرمی, اینڈ وی اسٹرانگلی ریکمینڈ میں ایز اے کمانڈر, جو میں حالانکہ میں دشمن کا ہوں, کہ دس آفسر ڈیزرو دا ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ ان پاکستان. یہ ہے پاکستان کے دشمن آپ کی تعریف, دشمن آنیسٹلی, اینڈ ہی گاٹ نشان ہے تک. اور اس کے بعد 12 بینر اتنی اچھی ریجمنٹ تھی, آپ کو یقین نہیں آئے گا وہاں کی لائف کیا ہے. آپ جب برف پڑنی شروع ہوتی ہے, میں نے سپٹمبر میں سٹارٹ کی, برف پڑنی شروع ہوئی, 10 دن برف پڑتی رہی. آپ ایک چھت جو ہوتی ہے نا, آپ آرام سے پیدل چل کے اوپر سے گزر سکتے تھے. اور جہاں پر ہمارے ٹروپس کو 8 مہینے کا جو اکتوبر میں اوپر جاتے ہیں پوسٹوں پر, وہ اگلے سال جون جولائی میں اترتے ہیں, بیکاز برف اتنی ہوتی ہے, موسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتر, چاہے ان کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جائے, بچے کی, بیوی کی, پیرنٹس کی, دے کانٹ کیٹ ڈاؤن. اپنی کوئی طبیعت خراب ہو جائے طبیعت تو ہم نے ان کو نا وہ دوائیوں کے اوپر لکھ کے دیا ہوتا ہے, یہ پیٹ درد کی دوائی ہے, یہ سر درد کی دوائی ہے, یہ بخار کی دوائی ہے. اور وہ جو وائرلیس سیٹ پہ بات ہوتی ہے صرف اس وقت, اب تو شاید بہتر ہو گیا ہوگا, تو اس پہ بات ہو جاتی تھی. ان کو بتا دے, ڈاکٹر سے ہمارا ایک ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے یہ دوائی کھا لو, دیٹس آل. اور پانی جو ہے وہ برف کو پگھلا کے وہ پانی بنا کے پیتے ہیں. کتنے اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ جب ایولانچ آپ نے سنی ہے, جی ایولانچ میں جب کوئی دب جاتے ہیں لوگ, ہمارے ٹروپس وہاں ہو جاتے تھے, اگر وہ اکتوبر نومبر دسمبر میں دبتے تھے تو ان کو جون جولائی میں جب برف میلٹ ہوتی ہے تو پھر وہ نکلتے ہیں. ڈیڈ باڈیز دے جسٹ لائک جیسے فریزر باڈی ہوتی ہے نا, فروزن. تو 65 میں دیکھیں نا, میجر عزیز بھٹی عزیز بھٹی کی وہ ہے جنہوں نے لاہور کی, میری یونٹ 18 بلوچ تھی, جو واحد یونٹ تھی جو بی آر بی کے کراس سے رہی ہے. ان کو آرڈر مل گئے کہ آپ پیچھے آ جائیں. دا کمانڈنگ آفیسر ریفیوز ٹو کم ڈاؤن, انہوں نے کہا نہیں میں آگے لڑوں گا, ہمارے پورا مونومنٹ ویژن کو براڈ کرنے کے لیے. یس, اتنے اس وقت جذبہ تھا, یقین کریں. اور پیچھے پوری قوم, ہر وقت جو سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے نا, وہ آپ کی عوام ہے, کہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو. اس فوج کو کوئی, آپ عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھیں, سیریا دیکھیں, سب جگہ کیوں قبضہ ہو گیا, کیونکہ فوج اور عوام میں رابطہ نہیں تھا, فوج کمزور تھی. بالکل انڈین کا نیریٹو کیا ہے, فوج عوام کو دور کرو, فوج کو کمزور کرو. بالکل ایسے ہی ہے, ڈسنٹ فل لیب اس کی مثال ہے. اور ایک اور مثال ہے کہ جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی نا, وہاں دشمن کی فوج ہوگی. ہم نے ثابت کر دیا مارکہ حق میں
کہ یہ ہے پاکستان کی فوج، لڑاکا، بیٹل ہارڈن، کمانڈیڈ بائی انسپائرنگ چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل قاسم منیر۔ اور ہم تو جنگوں سے ہی دیکھیں نا، لڑتے ہی رہے ہم تو، اچھا، دہشت پھر گردی کے مسلمانوں خلاف کا جنگ ہماری۔ جذبہ آپ کہتے ہیں نا انڈینس کا، آپ بات یہ ہوتی ہے کہ فورس ملٹی پلائر جو ہے نا وہ آپ کے پاس جذبہ شہادت، جذبہ ایمانی، بالکل جو ہمارے دین کا حصہ۔ انڈین جرنلسٹ کہہ رہے تھے 2019 میں جب ہم نے جہاز گئے کہتے ہیں ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انڈینس کہہ رہے ہیں، جذبہ ایمانی انہوں سے نے پوچھا، لڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، یہ موت کو یہ سمجھتے شہید ہیں، ہونا چاہتے ہیں، دس از اے شہید- ڈفرنس، تو اس لیے ہم ان سے نہیں جیت سکتے۔ تو یہ ہے ایک جذبہ قوم کے لیے، اور اب جو جذبہ ہے اس کو ہمیں پوری قوم کے طور پہ ہمیں ایسے اکٹھا رہنا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں تھوڑا مشکل بھی ہے نا، اب یہ جیسے حالات و واقعات بدلے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا، گلوبل ولیج بن گئی دنیا، لیکن بہت انفارمیشن ہے، بہت مس انفارمیشن ہے، بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف، تو پہلے زیادہ آسان تھا قوم کو یونائٹ کرنا یا ابھی زیادہ؟ مجھے تو مشکل لگتا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ بہت حالات، آپ جو لڑائی ہوئی ہے وہی سوشل میڈیا جو فوج کے خلاف بولتا ہے، دیور آل ان فیور، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ایک بات یاد رکھیں، فوج کے خلاف جو بات کریں گے کسی شہید کے بارے میں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نشان حیدر کے مزاروں کی بے حرمتی کی گئی، جی جی، آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاچن کے برف پوش پہاڑوں میں جوان بیٹھا ہوا ہے یا کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں بیٹھا ہوا، وہ کہے گا یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو وہ اس کے مرال کو کیا افیکٹ کرے گا، اور ان کے لواحقین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سو یہی فوج میں یہ ہے کہ فوج اپنے شہیدوں کے لیے ہر وقت جو کچھ کرتی ہے، آپ کو فوجی فاؤنڈیشن، آپ کا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، آپ کی فوجی فرٹیلائزر، یہ جتنا پیسہ کماتے ہیں یقین کریں سارے کا سارا ان شہیدوں پہ، اور ریٹائرڈ ملٹری کے جو ہمارے ٹروپس ہوتے ہیں، صوبیدار، حوالدار، این سی او، ان کی جابز ان کو دینے کے لیے، ان کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں میجر پتہ ہے آپ کو 43 ایئرس پہ ایج پہ ریٹائر ہو جاتا ہے، جی، کرنل 45 ایئرس پہ، آپ امیجن کریں، جبکہ وہ ینگ ہے، بچے اس کے بڑے ہو گئے ہیں، بالکل بڑے ہو تو رہے وہ ہیں، کیا کرے گا، ایکسپینسز ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے۔ تو پھر ان کو یہاں پہ جاب ملتی ہیں، وہاں ان کو جاب دی جاتی ہیں، سب کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا یہ بھی ہے نا، اب فوج سارا ڈیفینس کا وہ پورا فوج بجٹ سول کا کھا جاتی ہے 17%، 18%، اس میں بھی تقریباً آئی تھنک 25% دوبارہ ٹیکس میں جو ہوتا ہے جو آپ جمع کراتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ بالکل، یہ اس لیے یہ تو بات یہ سمجھ چیزیں کرنی آپ نے جو مجھے شہداء کی جو یادگاروں کی بے حرمتی، اور ظاہر ہے اس نے تو اپنا الٹیمیٹ لاس، لائف لاس ہو گیا، فیملی سفر کر رہی ہے، اور کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے نا، اس ملک کے دفاع کے لیے، اور کس کے لیے؟ اپنا ذاتی مفاد تو اس میں ہے نہیں۔ تو یہ جو آپ نے مناظر دیکھے، وہ جو شہداء کی یادگاروں کو، اور یہ ساری کیا فیلنگ کیا تھی؟ آپ کیا سوچ رہے تھے اس وقت جب ٹی وی پہ چل رہا تھا سب کچھ؟ ابھی بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے، اس طرح چل رہا ہے ہمیں۔ تو ان کی فیملی، آپ کے جو شہید بھائی ہیں، ان کی فیملی کیا اس وقت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ مطلب فوج ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی شادی نہیں، صحیح۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب یہ مناظر آپ نے دیکھے، یا کبھی آپ اپنے جوانوں کے بارے میں اس طرح کی بات سنتے ہیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی نقصان ہوا ہے نا ملک کے دفاع میں۔ ہمیں سر نقصان نہیں ہوا، ہمیں عزت ملی ہے، اور وہ عزت ملی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے پہ کہ میرے بھائی کو اتنا بڑا درجہ ملا۔ میرے بھائی سعودی عرب بھی گئے ہیں، جب عراق اور امریکہ کا جنگ ہو رہا تھا اس دوران بھی میرے بھائی سعودی عرب گئے ہیں، 4 عمرہ کیا انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، شہادت بھی ملی ان کو۔ یہ 1990 کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، وہ میں بھی اس وقت وہاں سعودی عرب میں اسی لیے گیا ہوا تھا۔ اچھا، میرے مالک نے نوازا ہے، میرے بھائی نے قالین کا کام کر کے ہمیں پالا ہے۔ جی ہاں، اپنے حصے کا کھانا کھلایا وہ بھائی نے۔ رجمنٹ کون سی تھی ان کی؟ 26 سندھ۔ اچھا، 26 سندھ کے ہو تم؟ جی سر، تو میں بھی 26 سندھ سے ہوں سر میں آپ کو دیکھا ہوں سر۔ 26 سندھ میں نے کمانڈ کی ہے۔ اچھا، کمانڈ، وہ تجربات آپ سے ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ سعودی عرب میں، سعودی عرب میں، بالکل، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ایک بریک لینا ہم نے رائزن شائن میں، اسپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ 6 ستمبر 1965 کے سلسلے میں خصوصی آپ یہ شو ہمارا دیکھ رہے ہیں، رائزن شائن کا۔ بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے، بریگیڈیئر صاحب نے بھی ظاہر بہت سی
ریجیمنٹس کو لیڈ کیا ہے، اور تو ان کے بھی بڑے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، تجربات ہیں، وہ بھی شیئر کرتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیں 26 سندھ بھی آپ نے لیڈ کی ہے؟ یہ 26 سندھ ایکچولی یہ جب 1990 میں جب گلف اور عراق بہت ہوئی تھی، عراق کی، اور کبھی جب یاد ہو آپ کو، تو اس میں ہمارا پورا ایک بریگیڈ پاکستان کا وہ سعودی عرب گیا تھا، اور اس میں ہمارے یہ 26 سندھ ریجمنٹ جو ہے یہ اس میں ایز اے سیکنڈ ان کمانڈ گیا تھا. ہمارے کمانڈنگ افسر تھے جنرل اقبال، بعد میں بن گئے تھے، اور اس میں 4 سندھ ریجمنٹس کی ایک کمپنی آ کے 26 سندھ بنی تھی. 9 سندھ، 14 سندھ، 16 سندھ اور ایک اور ریجمنٹ تھی 10 سندھ. یہ 4 کمپنی آئیں اور اٹ بیکیم 26 سندھ. اور اس کے بعد پھر ہم سعودی عرب گئے، وہاں جا کے ہم نے تبوک میں ہم نے تقریباً 1 سال گزارا، جب تک کوئی وار ختم نہیں ہوئی ہے. اور اس میں 330 بریگیڈ ہمارا تھا، ہم اس میں وہاں پر رہے، اور پھر ہم 91 میں واپس آئے. اور اس میں آپ جو 2 میرے ساتھ ایڈجوٹنٹ تھے، ایک جنرل سعید آپ نے نام سنا ہو، جو ابھی CGS تھے، جو ابھی ریٹائر، جو چیئرمین وابڈا لگے ہیں. جی جی. ہی واز مائی، ہمارے ساتھ میری یونٹ میں افسر تھے. اچھا. اور جنرل ندیم جو چیئرمین جوائنٹ چیف ریٹائر ہوئے ہیں، وہ 26 سندھ میں تھے، وہ میں سے تھے ہمارے. بوتھ شوڈ بی کیپٹن اینڈ آئی واز کمانڈنگ آفیسر. وی آر ویری سینئر آفیسر ناؤ. تو وہ ایک فرق ٹائپ تھا وہاں پر. سعودی عرب میں گئے، وہاں جا کے ہم نے بڑی ٹریننگ کی، ایکسرسائز کی. سعودیز جو تھے دے ور سو ہیپی، ہمارا بریگیڈ گیا، وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے چلے گئے، پاکستانی فوج آ گئی ہے، اب سب سنبھال لے گی. اور ویسے تو ہر جگہ پرماننٹ رہے، جہاں جہاں مشنز پہ جاتے ہیں ہمارے، تو وہ ایک ویری گڈ ایکسپیرینس اس کے لیے. پھر وی کیم بیک، پھر آگے 26 سندھ، اب 26 سندھ بہت. اس وقت پھر یہ 2000 میں 26 سندھ سیاچن پہ چلی گئی. تو اس وقت 2000 میں آئی ہیڈ بیکم اے بریگیڈ کمانڈر اینڈ آئی واز ان بدین. یہ آپ نے بدین کا نام سنا ہوگا، یہاں پہ بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا. اچھا سر، مجھے اب یہ 1965 اور یہ 6 ستمبر اور دیگر، کیا ہمیں کیا اس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پیغام ویری سمپل، پوری قوم کے لیے پیغام ہے. پلیز ٹرسٹ یور آرم فورسز. نمبر 1، آپ کی فوج ہے تو پاکستان ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کلیئر پیغام ہے کہ پلیز ریمین یونائٹیڈ. فوج ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، جتنی دہشت گردی ہے وہ بھی ختم کریں گے. وی آر رسپانسبل فار دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان، سلامتی بقا کے لیے. لیکن کبھی اپنی فوج کو، اپنے شہداء کو برا بھلا مت کہیں. اٹ سیریسلی افیکٹ مورال آف ٹروپس. یہ سویلین آرگنائزیشن نہیں ہے. جتنا مورال ہائی ہوگا، جتنا ان کو اپنے کمانڈر پر ٹرسٹ ہوگا، اتنا ہی فوج اچھا لڑے گی. اور اسی لیے فوج لڑی ہے کہ دے ٹرسٹ دیر سپاہ سالار. انڈیا میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان جو دنیا میں بالکل وہ انڈین سولجرز ہیں. دے ڈونٹ ٹرسٹ دیئر کمانڈرز، جس کی وجہ سے انڈین فوج از انفٹ ٹو فائٹ. آپ کے سامنے اتنی بڑی فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دی ہے. آئی تھنک یہ کہ ریمین یونائٹیڈ، ڈونٹ فالو رانگ پروپیگنڈا. اور پاکستان فوج اور عوام جب تک اکٹھے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کا کیا پیغام ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو، اور پاکستان کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارا وطن، اس طرح کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا کریں، اور سارے لوگ آپس میں مل جائیں، ایک ہو جائیں. سارے لوگ، نفرتیں نہیں ہوں سر. یہ نفرتیں جو ہے نا، یہ کمزور کر دیتا ہے اندر سے. محبت ہونی چاہیے سر. چھوٹا سا پیغام ہے ہمارا. آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ سر دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہر انسان کو خوش رکھے، اپنے مقام تک رکھے، سب کے لیے انشاءاللہ. ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہر دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسپیشل دن پر آپ آئے اور آپ نے فوج کی قربانیوں سے متعلق ہمیں بتایا، اور سویلینز بھی جو ساتھ ساتھ رہے شانہ بشانہ. کتنی ضرورت ہے کہ آپ کی آرم فورسز کے ساتھ آپ کی قوم جب یکجا رہے تو پھر آپ کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا. بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے بھائی کی شہادت سے متعلق ہمیں بتایا. اور آپ کا بھی یقیناً کنٹریبیوشن ہے اس میں، جو ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو آپ کے بھائی کی بھی اس میں قربانی ہے. وہ شہید ہوئے ہیں اس وطن کے لیے. تو یہ آپ نے دیکھا ہمارا رائز اینڈ شائن کا پہلا حصہ. اس میں ہم نے 6 ستمبر 1965 کو ذرا سے یاد کیا، اور نہ صرف 1965 کو بلکہ یہ جو واقعات ہوتے رہے، کیونکہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں، اور ہمیشہ آپریشن ضرب عزم دیکھ لیں آپ، بنیان المرصوص اور بہت سے آپریشنز ہم نے کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اور ہمارا یہ عزم ہے
पाक फोर्सेस का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह सज़्म का इज़हार बार बार किया है कि एक एक दहशतगर्द के खात्मे तक की जंग जारी रहेगी। और आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की अगर अहमियत आपने जाननी है, आज़ादी की अहमियत जाननी है, तो आप अभी कश्मीर में ज़रा देख लें कि लोग किस तरीके से आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनके प्यारे उनसे जुदा हो रहे हैं। आप फ़लस्तीन में जाके देख लें कि आज़ादी की अहमियत क्या है। तो इसको ज़रा संभाल के रखें इस आज़ादी को, और जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी दे रहे हैं, वो जाग रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर ताकि आप सुकून की नींद सो सकें, तो उन्हें हमेशा याद रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो हमारा दुश्मन हमेशा मुंह की खाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सर साथ लगाए और सेगमेंट को क्लोज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और जैसे हमने आपको बताया था शो के आगाज़ पे भी कि ये स्पेशल शो है। इसमें 1965 6 सितंबर उन शोहदा की कुर्बानियों को हम याद कर रहे थे। और शो के दूसरे हिस्से में, यानी अब जो हम बैठे हुए हैं, तो रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है जो कि मना रहे हैं फ़र्ज़ंदान इस्लाम अक़ीदत व एहतराम के साथ। मुल्क भर में आप देख रहे हैं चरागां किया जा रहा है, जलसे जुलूस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, नात ख़ानी की जा रही है, हम्द पढ़ी जा रही है, और रसूल की आमद पर जश्न आमद रसूल की सदाएं बुलंद होती आप देख रहे हैं। तो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, खुदा जिनके सीने पे कुरान उतारे, मुज़म्मिल कहे और मुदस्सिर पुकारे, वो नूर खुदा दो जहां के हैं प्यारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो हम ज़रा अपने नबी रहमत की जो ज़िंदगी है उससे हम सबक क्या सीख रहे हैं, जो हमें दी गई थी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा हमें बताया गया था हमारे नबी रहमत की तरफ से, क्या हम उस पर कार फरमा है या नहीं। तो आज इस पर हम बात करेंगे। ज़रा गेस्ट से इंट्रोड्यूस मैं आपको करा दूँ। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ हैं डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब, आपका भी अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं मोहम्मद असद अयूब, नात ख़ां हैं, और इन्हीं की नात से हमने आगाज़ किया इस सेगमेंट का। और इसके साथ साथ तौक़ीर क़ादरी भी हमारे साथ हैं, नात ख़ां हैं। तो आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज तो बड़ा एक दिन भी हमारे लिए बड़ा अहम है और ख़ुशी का दिन है, सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करें, अगर हम आज के दिन को हम मनाते हैं और बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी से मोहब्बत का इजहार हम करते हैं, अमली तौर पर हम क्या उनके बताए हुए उसूलों पर, उनके उसवा हसना को देखते हुए क्या हम अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील कर रहे हैं या नहीं? यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अव्वलन तो आपको और आपके जुमला नाज़रीन को जो हमें पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी ईद का दिन है और ये बहुत बहुत मुबारक हो, और इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि ये तमाम ईदों की ईद का दिन है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन दुनिया में जलवागर हुए, हुजूर तशरीफ़ लाए
تو ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، چار دنگائے عالم اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ خود جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور جدا ہوا، ادا علی قصور الشام، میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا، یعنی حجابات ہٹ گئے اور شام تک کا علاقہ منور ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ولادت ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام انسانیت کو ظلم سے چھڑانے اور انصاف دلانے، رحمت دینے، برکت دینے تشریف لائے۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ جس سال حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سال ہر ماں کو جو بچہ اولاد دی وہ بیٹا دیا۔ اچھا، اس پر کچھ لوگ لبرل سیکولر قسم کے شاید اعتراض بھی کرتے ہیں، جی کیا بیٹی نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بیٹا دیا تاکہ نبی علیہ السلام کی آمد کے موقع پر کسی گھر میں کوئی ظلماً بچی قتل نہ ہو۔ یہ اہتمام پروردگار نے کیا ہے۔ تو ایسے آقا کے ہم غلام ہیں کہ جن کی امتی بننے کا خیال اور جن کی امتی بننے کا اظہار سابقہ نبیوں نے کیا ہے۔ آپ ذرا انجیل برناباس کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ میں کسی مسلمان کی کتاب کو کوٹ نہیں کر رہا، انجیل برناباس کو کر رہا ہوں، کہ انجیل برناباس میں ہے کہ اے اللہ نے جو مجھے نبوت، کتاب اور حکمت دی، یہ نبی ہوتی، اور اگر اللہ مجھے آخری نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت عطا فرما دیتا تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے ہر نبی میرے اور آپ کی نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے۔ سابقہ کتابوں میں نبی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے موجود تھا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ جب وہ تشریف لا چکے تو ان کی آمد سے میں نے عرض کیا کہ سب ظلمتیں چھٹ گئی۔ اور آپ نے جو کہا کہ آج کے دن کو، چونکہ آج کے دن کو ہم اس لیے خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ یہ ساری خوشیاں کائنات میں جو کچھ بھی ہے، عیدیں ہیں، رمضان ہے، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ سب اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کے صدقے جو عطا کیا ہے تو تقاضا یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم حضور علیہ السلام سے جب محبت کا اظہار کریں، جلسے جلوس میں بھی جائیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ ہم حضور کے طریقے پر عمل کریں، جیسا حضور نے کیا ہے عمل اس کے پیچھے چلیں، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی کو اختیار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کہیے گا، دیکھیں انبیاء تو آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن دیکھیں ہر چیز کے ہونے میں کوئی توجیہ ہے پیچھے، کوئی ضرورت ہے پیچھے، تدبیر ہے پیچھے۔ تو ایک تو نبی کا بھیجنا اور پھر ختم نبوت ہو جانا، دین کا مکمل ہو جانا، یہ اٹسیلف کتنی ایک بڑی بات ہے۔ اگر اس میں ہی ہم دیکھیں کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے پاس بچنے کا بھی کوئی یعنی یہ راستہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کہنا، یہ آرگیومنٹ تم دے سکو کہ نہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، ہمیں وہ نہیں پتا تھا۔ تو اس سے ذرا آپ گفتگو کا آغاز کریں اور پھر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں کانگریچولیٹ کروں گا، مبارکباد دوں گا آپ کے سارے ناظرین کو، کل غلامان محمد مصطفیٰ کو، کہ 1500 سالہ جشن ولادت محمد مصطفیٰ سارے عالم اسلام کو مبارک ہو، اور آپ حضرات کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا غیب ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ کو ہم اللہ کا گھر بولتے ہیں تو یہ اس کو نسبت اعزازی ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے۔ اگر اس میں رہ گیا محدود ہو گیا تو خدا کیسا؟ اس لیے ہم بولتے ہیں رب وہ ہے جو نہ زمان میں نہ مکان میں ہے، لہٰذا اب لا مکان والا مکان میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ مکان محدود ہے، وہ لا محدود ہے۔ مکان والا لا مکان میں جا نہیں سکتا، کہ وہ جانے کے رب کون ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا، مقصد تخلیق انسانی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سارے نبی جبرائیل سے سن کر کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نغمے پڑھتے رہے۔ لیکن اب آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکان پر بلوایا، معراج عطا فرمائی، قاب قوسین اور او ادنا کے مقام پر بلوایا۔
اس لیے بلوایا کہ انسان تو مکانی میں لامکانی، تجھے کیا پتا ایک ذات ہے جو لامکان میں ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا جن کا تعلق مکان سے بھی ہے لامکان سے بھی ہے. جبکہ موسیٰ کو آپ دیکھیں کہ وہ تجلی ایک یعنی آپ دیکھیں نا وقت تجلی پڑی تھی، ٹھیک ہے نا، حضور وہاں ان کو شرف کلام عطا کیا، لیکن اپنے حبیب کو شرف کلام کے ساتھ ساتھ شرف دیدار بھی عطا کیا. لہذا فرمائے کہ لوگوں میں نے ایک ایسی کمیونیکیشن کی ذات بنا دی ہے جو رہتی مکان میں ہے، خبر لامکان کی دیتی ہے. لہٰذا اپنے حبیب کو میں نے بھیج دیا ہے جو مکانی بھی ہے لامکانی بھی ہے. شب معراج آپ لامکان میں گئے. اب اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، زمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، شبیہ سے پاک ہے، شبہات سے پاک ہے، تصویر سے پاک ہے، تصورات سے پاک ہے. تو انسان کو کوئی تصویر چاہیے، بغیر تصویر کو ویژولائز نہیں کر سکتا، امیجنیشن نہیں کر سکتا، اس کے دماغ میں آ نہیں سکتی. یہ بائی ڈیفالٹ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا. اللہ صورت سے پاک ہے، اس کے حسن کے ہم قائل ہیں، جسمانیت کے اس کے قائل نہیں ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تو اللہ نے فرمایا بائی ڈیفالٹ اگر تم تصویر کے محتاج ہو تو پھر میں تمہارے پاس ایک صورت والا بھیج رہا ہوں. ایسی تصویر، بالکل ایسی صورت والا بھیج رہا ہوں. صورت مصطفیٰ کی ہوگی، قدرت خدا کی ہوگی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا، جلوے خدا کے جگمگا رہے اور وہ ہوں گے. پیغام کیا بات ہے. آپ کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ انہوں نے ہی سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر سیکھنا چاہتے ہو، ان کے طور طریقے، ان کی سنت کو اپنانا چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے کہ تم نبی سے محبت کرو، نبی کا غلام اپنا نبی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. اور یاد رکھیے حضور نے فرمایا من حب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے. تو میلاد میں جب کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے محبت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی سے محبت کرتا ہو اور نبی کے اقوال پر نہ چلتا ہو. جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا نبی نے جس سے روک دیا اور ہم وہ کام کریں. لہذا محبت ضروری ہے اور محبت اظہار مانگتی ہے. یعنی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اس پر عمل بھی نہ کرے تو یہ نہیں ہے ڈائیکاٹمی. محبت مانگتی اظہار. بالکل. ہم بریک میں پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. توقیر آپ نذرانہ عقیدت پیش کیجئے اور بریک پر ہم جائیں گے اور پھر سے واپس آئیں گے. غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. اشکوں سے بھر کے جھولیاں پلکیں بچھا دو راہ میں، صلی اللہ کی دو صدا، صلی اللہ کی دو صدا، میرے حضور آ گئے. کار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں، گلستان مسکرائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں. انا دل گنگنائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں. نظارے ہی نظارے ہیں میرے سرکار آئے ہیں. گلی کوچے سجائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں. میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں. رائز اینڈ شائن میں آپ کو اسپیشل شو ہے یہ، اور گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ رکا تھا. جیسے مفتی صاحب، علامہ صاحب نے کہا کہ نبی جب اللہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے کہ انسان یقین کرتا ہے جو چیز دیکھے، تو اللہ نے جب اپنا مظہر بنا کے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک مکمل انہوں نے ایک اپنی زندگی سے بھی وہ دکھایا،
اچھا میرا سوال اس میں یہ تھا جو علامہ صاحب سے میں کروں گا کہ وہ جو تدبیر ہے جو طریقہ کار ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں ہر طرح کی برائی نظر آ رہی ہے، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، مطلب ہر طرح کی برائی ہے، اس میں آنا اور پہلے بتانا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو پھر آگے بڑھانا، یہ اٹسیلف ایک بڑی بات ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ایک تو ہمیں یہ چیز کلیئر کر لینی چاہیے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، بالقوہ اور بالفعل نبی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے عالم ارواح میں بھی نبی تھے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو تخلیق کیا، اس کو پیدا فرمایا، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور جلسہ میلاد کیا جس میں تذکرہ میلاد ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اتنی ساری گواہیاں دلوا کر انبیاء کو بتایا کہ میں تمہیں نبوت بھی دے رہا ہوں تو اس نبی کی وجہ سے، جب یہ آ جائیں تو پھر آپ نے اپنی کتاب حکمت نبوت وہ چھوڑ کر ان کی مدد اور نصرت کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ حضور نے ان کے زمانے میں نہیں آنا، وہ تو خاتم النبیین بن کر تشریف لائیں گے، تو وہ خاتم النبیین بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ جو 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یہ اصل میں نبی علیہ السلام نے وہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ برائیاں ختم کرنی تھی معاشرے سے یہ سب کچھ، تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں، یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو محمد رسول اللہ کہو، نہیں کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے موجود ہے تو یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیوں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس معاشرے میں ہمارے سامنے گزارا ہے، آپ نے کبھی زندگی میں جو 40 سال گزرے ہم نے آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرتے پایا، ہم نے کوئی ایسا عیب آپ میں نہیں دیکھا، آپ بے عیب ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے غلام نہیں کہہ رہے، یہ ابو جال، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر پر ہی مر گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، لیکن میں نے جو نام لیے وہ کفر پر مرے، وہ سب نبی علیہ السلام کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر اتنا سچا مجھے مانتے ہو تو اب آؤ میں تمہیں کہتا ہوں ان بتوں کی پرستش چھوڑو، یہ نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، میں تمہیں وحدہ لا شریک پروردگار کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں خاتم النبیین بن کر آ گیا ہوں۔ تو وہ مخالف ہو گئے، لیکن جنہوں نے ماننا تھا وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اولاً جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد حضرت مولا علی بن گئے، حضرت سیدہ زہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، عمار بن یاسر اور جناب حضرت زید، یہ وہ لوگ تھے جو ابتداءً نبی علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے ان کو برا بلا نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ صحابہ کرام نے بعد میں جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا چلا گیا تو ایک موقع ایسا آیا صحابہ نے کہا کہ ہم مکے والوں کو جواب دیتے ہیں، نبی علیہ السلام پر اوجڑی جاری جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے نا وہ برا بلا کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب کو شہید کیا جا رہا ہے، جناب حضرت سمیہ کو ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کے غلاموں کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، حضور جواب نہیں دے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جواب دیں، حضور کہتے ہیں جواب نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز میں، اور دیکھیے وہ جنہوں نے انگاروں پہ لٹایا تھا، وہ جنہوں نے ظلم کیے تھے، جب نبی علیہ السلام کو موقع ملا نا فتح مکہ ہو گیا، تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو، بلکہ یہ جملہ جانے دیجئے آج رحمت للعالمین کا دن ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کا جنہوں نے کلیجہ چیرا تھا، نکال کر چبایا تھا، وہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آئے کہ ہمارا اسلام بھی قبول ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو بھی قبول کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔
وہ طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ ہمارے نبی رحمت للعالمین. آج ہم بات بات پر لوگوں کو مارنے کو دوڑتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ معاشرے میں امن، پاکستان ہو یا عالم اسلام ہو، اس میں باہم آپس میں رحماء بینہم بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ سے اخذ کر کے آگے بڑھیں تو روشنی ہی روشنی ملے گی، اور ہم اس روشنی میں آگے بڑھ کر اپنا مقدر سوار لیں. بالکل. ذرا محبت سے کچھ اشعار ہو جائیں نبی کی، ذرا یہ جو آمد ہے اس پر. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جی ویلکم بیک رائز اینڈ شائن میں ایک بار پھر. اور دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ گھنٹوں تک یہ بات چلتی رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر. ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے رہیں، نعتیہ کلام بھی ہوتے رہیں، لیکن کچھ وقت کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، تو بہت کم وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. جلدی سے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کہیے گا کہ اب میسج ہمیں کیا لینا ہے آج کے دن کی مناسبت سے، کیا آپ دیں گے میسج؟ دیکھیے میسج جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کوٹ کرنے لگا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ تلکا اس میں اشارہ ہے، اور یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا کہ تلکا کہہ کے رب اشارہ کر کے بتا رہا ہے، جس کو اشارہ کر رہا ہے. مفہوم مبصر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے وہ، اور جو اشارہ کر رہا ہے وہ، دونوں بیک وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہوں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے میں اور آپ اشارہ کریں کہ ہم اس کیمرہ مین کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو تب لفظ تلکا کا استعمال درست ہوگا. جب رب یہ فرما رہا تھا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو جیسے رب دیکھ رہا تھا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے سارے نبیوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے آیت ہے تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ ہم نے جو پہلے نبی بھیجے وہ بھی حق کے ساتھ آئے، کتاب لے کر آئے، اور آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. تو اس سے گمان ادھر جا رہا تھا کہ جیسے دوسرے رسول ہیں ویسے آپ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام کیا کہ لوگ میرے آخری نبی کو، خاتم النبیین کو، دوسرے نبیوں جیسا نہ کہیں. اللہ رب العالمین یہ اہتمام فرما رہا ہے کہ میرے نبی وہ عظمتوں والے ہیں کہ ان جیسا کوئی دوسرا نبی بھی نہیں. یعنی ہم اپنے نبی کو دوسرے نبی جیسا کہیں. قرآن کی آیت پڑھ کر ذہن ادھر جا رہا ہو تو اللہ اگلی آیت لاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس پر
ائمہ کا اجماع ہے کہ فضیلت کے باب میں کوئی بھی نبی میرے اور آپ کے نبی کے برابر نہیں. اور شب اسراء مسجد اقصی میں امامت کروا کے حضور نے تمام نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے فرمایا انا امام المرسلین لا فخرا. سوال تو یہ ہے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ فخر نہیں کرتے، لیکن بات تو یہ ہے کہ بات تو فخر کی ہے نا. ابراہیم پیچھے، اسماعیل پیچھے، سارے نبی پیچھے، آپ آگے کھڑے. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فخرہ، مطلب یہ ہے کہ میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں نبیوں کا امام، میں جو ہے وہ نبیوں کا امام بن گیا. فخر کی بات ان نبیوں کے لیے ہے کہ انہیں محمد الرسول اللہ امام کے طور پر مل گئے. تو اس لیے پیغام یہ ہے کہ ادنا سے ادنا لفظ بھی نبی علیہ السلام کے شایان شان نہیں بولنا چاہیے. قرآن نے کہا لا تقولوا رائنا، اے صحابہ تم رائنا نہ کہو، کیونکہ اس سے دوسرا معنی مترشح ہوتا ہے. فرمایا وقول انظرنا، انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے. بالکل یہ پیغام ہے کہ نبی کے متعلق کبھی کوئی ہلکا جملہ. تو آخری میسج آپ کا کیا ہوگا اس شو کے حوالے سے؟ بڑا خوبصورت آپ نے آج کا گلدستہ سجایا ہے اور مفتی نوید عباسی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی سنت، زکوٰۃ دیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت، حج کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت، حتیٰ کہ ہم اللہ اللہ کہہ کر اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہم میلاد مناتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ زبان سے نفس محمد کہہ کر چومتے ہیں، یعنی نیچے والا ہونٹ اوپر والے کو ہونٹ کو چومتا ہے، تو محمد الذی یحمد حمدا مرۃ او بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کر رہا ہو اور رب کریم تعریف کر رہا ہو. لہٰذا تعریف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، نبی کا ذکر کرنا اللہ کی سنت. اور کمال یہ ہے کہ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے کوئی تیرے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے تیری حد اور سرحد نہیں بنائی. اللہ کی بارگاہ میں محدود ہے، پوری عالمین کے لیے حضور کو لامحدود بنایا. لہذا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پیارے یہ گھڑیاں بعد میں آتی ہے، سیکنڈ آف فریکشن بعد میں آگے بڑھتے ہیں. ہر لمحے سے پہلے ہم آپ کو نرالی شان بھی عطا کر دیتے ہیں، نیا مقام بھی عطا کر دیتے ہیں. لہذا نبی کی شان اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے بڑھا رہا ہے. تو اللہ کی بھی سنت، اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ داخل ہوئے تو منظر کشی کیا تھی؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَّامُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ یا رسول اللہ، یا محمد رسول اللہ. سارے مدینہ منورہ کی عورتیں چھتوں سے گلپاشی کر رہی ہیں، بچے، بزرگ، نوجوان، غلام، سب سڑکوں پر ڈسپرس ہو گئے اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں. آگے پہنچے یا محمد یا رسول اللہ کے، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک. آگے چلیے تو بچیاں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے نغمے پڑھ رہی ہیں. پھر بنو نجار میں پہنچے، وہاں بچیاں بھی نحنو جبار من بنی النجار یا حبذا محمد بن جار، کہ ہم کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن گئے. حضور قریب گئے بچیوں کے، بچیوں تم مجھ سے محبت کرتی؟ فرمایا ہاں. سرکار نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ جو ترانہ مصطفیٰ پڑھے نبی ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضور نے متعدد مقام پر اپنا متعدد مرتبہ اپنا خود میلاد منایا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی رسول اللہ کے نسب پر کوئی منافق، کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا اعتراض کرتا تو حضور کا طریقہ مبارک، ایک نہیں کئی حادثے، حضور کا طریقہ مبارک کیا ہوتا تھا؟ آپ صحابہ کا حلقہ بناتے تھے، جلسہ بناتے تھے، اپنا ممبر بچاتے تھے اور میلاد کا جلسہ سجاتے تھے. چنانچہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، آپ کے نسب پر اعتراض، ولادت پر اعتراض. آپ نے فرمایا بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ. فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، آج میلاد نامہ بیان کروں گا. تو حضور نے جتنا بتایا اور روک دیا، میں وہیں تک پڑھنے والا ہوں. حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ وہ میلاد نامہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار نے خود بیان کیا ہے. یہی تو میلاد ہے. پھر آپ نے جمع کیا ایک مرتبہ، پھر اعتراض کیا. آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ فرمایا انت رسول اللہ. فرمایا انا محمد بن عبداللہ. سنو ان اللہ خلق الخلق
خلق، جب اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، ثم جعلهم فرقتین، دو حصوں میں تقسیم کیا، ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، قبیلے بنائے تو بہترین قبیلہ قریش کا تھا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، گھر بنائے تو سنو عبداللہ کا گھر بہترین تھا، اس میں رکھا، پرسنیلٹی بنائی، ذوات بنائی تو سنو اللہ نے تمہارے نبی کو سب سے اولا بھی بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بھی بنایا ہے۔ پھر حدیث مبارک آخری ایک اور بیان کر دوں، پھر حضور پر اعتراض کیا، آپ نے سب کو جمع کیا، پھر میلاد نامہ بیان کیا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفانی من قریش بنی ہاشم اور واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ نے آدم کی اولاد سے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو انتخاب کیا، بنی کنانہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش اور بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور سنو اللہ نے بنی ہاشم کی ساری اولاد میں تمہارے نبی کا انتخاب بنا کر مصطفیٰ بھی بنا دیا، مجتبیٰ بھی بنا دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شو کا وقت ختم ہوتا ہے، ابھی تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، اور کافی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق اگر بات کرنے بیٹھ جائیں تو پھر گھنٹوں چاہیے، دنوں میں یہ گفتگو جو ہے تمام نہیں ہوتی۔ مفتی نوید عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور صاحب آپ نے وقت دیا آپ نے ہمیں وقت دیا۔ محمد اسد ایوب نعت خواں ہیں، اور توقیر قادری آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل شو، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ رائز اینڈ شائن سے زہیب حسن کو اجازت دیجیے، منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ نادیہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو آج کیونکہ 12 ربیع الاول ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، تو جاتے جاتے کچھ سلام سے ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے۔ تو جناب، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا، ما دعا للہ داعی، اور ہم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، اس دل کو راس بھی تم ہی ہو۔